نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام مشکلات کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال اور کاروبار میں کشادگی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے، اور اسم اعظم پڑھ کر کیسے دعا مانگی جاتی ہے، اور علماء نے اسم اعظم کے پڑھنے کے کیا طریقے لکھے ہیں اور کیا طریقے بتائے ہیں۔ ان موضوعات پر میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کرنے لگا ہوں۔ تو سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا ہیپی لائف چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں، اور ظاہر ہونے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ قرآن و سنت سے ماخوذ اور قرآن و سنت کے مطابق ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، اسم اعظم اللہ رب العزت کا وہ عظیم نام ہے، وہ عظیم نام ہے کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسم اعظم عطا فرماتے ہیں اور وہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر اور حکومتی ایک اہم عہدے پر بندہ تھا، آصف برخیہ۔ اللہ رب العزت نے انہیں اسم اعظم عطا فرمایا تھا، اور وہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے تھے۔ جسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ ملکہ کے جب تحت کو لانے کا تذکرہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کہنے لگے کہ ہم اتنی دیر میں لے آئیں گے جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تحت جلدی چاہیے۔ تو آصف برخیہ انہوں نے فرمایا آنکھ کے جھپکنے کے برابر وقت میں وہ تحت آپ کی خدمت میں حاضر کرنے لگا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہ اسم اعظم اور وہ عظیم کلمات اور وہ عظیم اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر کے فوراً دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور وہ پورے کے پورا تحت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ تو اسم اعظم کے علماء امت نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے، اولیاء نے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ تو سب سے پہلی نمبر پر یہ چیز ہے کہ اسم اعظم یہ وہ بھی چیز ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وہ بھی چیز ہے، یہ محنت اور کوشش اور عبادت اور ریاضت کے بعد اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہیں اپنے کسی نیک بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، علماء نے اسم اعظم کے مختلف طریقے اور مختلف آیات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اسم ذات، وہ اللہ یہ ہے، اور باقی جو 99 نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم صفات ہیں، صفاتی نام ہیں۔ تو آج تک جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء اور صوفیاء گزرے ہیں وہ ہمیشہ سے اپنے مریدین، متعلقین، محبین اور چاہنے والوں کو اللہ 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 اس کی ہی ضربیں لگواتے ہیں، اس کو دل و دماغ میں پیوست کرتے ہیں، راسخ کرتے ہیں، اور یہ تلقین کرتے ہیں
کہ اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ علماء نے ایک یہ بھی طریقہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، جو صفاتی نام ہیں، بہتر یہ ہے کہ انسان ان 99 ناموں کو یاد کر لے، زبانی یاد کر لے۔ اگر زبانی نہیں ہو سکتا تو کسی کاغذ پر یا موبائل میں یا کسی میں سامنے رکھ کر ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء نے، علماء نے، بزرگان نے اور صوفیاء نے یہ بھی طریقہ لکھا ہے کہ آپ اپنے مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، تکلیفوں کے لیے، ادھورے کاموں کے لیے اور اپنی الجھنوں کے لیے اللہ رب العزت کے جو 99 صفاتی نام ہیں ان میں سے 11 ناموں کو، شروع کے جو 11 نام ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ ان 11 ناموں کو کثرت کے ساتھ پڑھ کر 11 دن تک اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے لیے دعا مانگتے رہیں، بشرطے کہ وہ جائز معاملات ہوں۔ اگر مسئلہ آپ کا حل نہ ہو جائے تو اگلے 11 نام لے لیں اور اگلے 11 ناموں کو 11 دن تک کثرت سے پڑھ کر اپنے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اگلے 11 دن اگلے 11 ناموں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جہاں پر آپ کی دعا قبول ہو جائے سمجھ لیں کہ انہی 11 ناموں میں آپ کے لیے اسم اعظم ہے، اور اسے یاد کر لیں اور ہمیشہ اسی کو پڑھتے رہیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے علماء نے جو اسم اعظم کی تلاش کے لیے اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگنے کے لیے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت الکرسی میں بھی اسم اعظم ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو میں بھی اسم اعظم ہے، الہکم و الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف آیات ہیں ان میں اسم اعظم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ 4 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1 آیت الکرسی پڑھے، نمبر 2 شاہد اللہ انہ چھوٹی سی آیت یہ یاد کر کے پڑھ لے، نمبر 3 و الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ یہ بھی یاد کر کے پڑھ لے، نمبر 4 کسی بھی حاجت کے لیے جب دعا مانگیں تو 101 مرتبہ لفظ اللہ 101 مرتبہ یہ بھی پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ان کو بھی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تو اسم اعظم کے علماء نے یہ طریقے لکھے ہیں اور یہ آیات بیان فرمائی ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 99 ناموں کو یاد کر لیں، اور جس کے قلب اور دل میں، دماغ میں یہ 99 نام پیوست ہوں گے، یاد ہوں گے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے، اور ان کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، اسے قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ جائز امور میں وہ دعا مانگی جائے۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے بہترین طریقہ آپ 5 وقتی نماز کے اہتمام کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر آپ 99 ناموں کو بھی یاد کریں، آیت الکرسی پڑھیں، شاہد اللہ انہ بھی پڑھیں، و الہکم الہ واحد بھی پڑھیں، اور لفظ اللہ 101 مرتبہ بھی پڑھیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے، آپ کے بیماروں کو شفا عطا ہوگی، آپ کی الجھنوں و تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا اسم اعظم اور اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے بارے میں گفتگو۔ میں آپ سے اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ کے تمام گروپ اور کانٹیکٹس کو اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں، تاکہ کسی کی مشکل اگر آپ کے شیئر کی وجہ سے حل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، نماز اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔